بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان فلیٹیلک سمٹ 2026 میں ملتان اسٹیمپ سوسائٹی کی جانب سے تمام معزز شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس خوبصورت تقریب کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں دعوت دوں گا محمد رضوان صاحب کو، تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ چند اشعار نعت شریف کی پیش کروں گا اور اس کے بعد محفل کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دیں، طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دیں، دفن ہوں ان کے شہر میں یہی ہے التجا فقط۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کا جو دن ہے 18 اپریل، یہ عالمی ورثے کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ورلڈ ہیریٹیج ڈے، اور اس کے موقع پر ہمارے شہر کو، ملتان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم آج ملتان فلیٹیلک سمٹ 2026 یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں فلیٹیلی پر جو پہلا سیمینار ہوا تھا 1992 میں، وہ بھی ملتان میں منعقد ہوا تھا، تو یہ اعزاز بھی ملتان کے پاس ہے، اور آج انہی پرانی یادوں کو ہم تازہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملتان اسٹیمپ سوسائٹی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر نظامت کا۔ باقی فلیٹیلی جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو ہم دعوت خطاب میں پیش کروں گا طیب احسان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاک ٹکٹ کے حوالے سے ناظرین کو معلومات فراہم کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے میزبان ڈاکٹر خالد صاحب کا، احسن خان صاحب کا اور سید ندیم اختر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1992 کے بعد آج اس شاندار تقریب کا آغاز کیا، اور آج کی تقریب کے دولہا جناب غیاث احمد صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، جو صرف پاکستان نہیں پنجاب بلکہ ملتان کے لیے ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے۔ انٹرنیشنلی انہوں نے ملتان کا نام بہت بلند کیا ہے، تو میں ان کے حوالے سے بھی یہ تقریب جاری رہے گی، لیکن مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ میں ملتان کے جو کلیکٹر تھے سابقہ، ان کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں اور جو نیو کلیکٹرز ہیں ان کا تعارف کرواؤں۔ تو میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں۔ بسم اللہ۔ ملتان میں شائقین ڈاک کا تذکرہ۔ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا فلیٹلی واقعی
بادشاہوں کا مشغلہ ہے. یہ شاہی خاندان سے لے کر عام آدمی تک پسندیدہ مشغلہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 10% آبادی کبھی نہ کبھی اس شوق سے جڑی رہی. دنیا کی 10% آبادی کبھی نہ کبھی اس شوق سے جڑی رہی. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. ایک بچہ بھی اسٹیمپ کلیکٹر ہے اور ایک درمیانی عمر کا بھی اور بڑھاپے میں بھی، جس کی مثال ہے کہ اس ٹائم شاید پاکستان میں سب سے ایجڈ کلیکٹر جو ہیں وہ ہیں مسعود احمد جنڈیر صاحب میلسی کے. وہ 90 کی پلس ہیں اور ابھی بھی وہ اسٹیمپ کلیکٹنگ کر رہے ہیں، اور ایک اسٹیمپس منگوانے کے لیے وہ میلسی سے میرے پاس اپنا ڈرائیور بھیجتے ہیں. اسٹیمپس فرسٹ ڈے اور لیف لیٹ کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جتنا پیٹرول لگ جاتا ہے. یہ ان کی اس ہابی کے ساتھ محبت ہے. میرا خیال ہے آپ سب لوگ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی لائبریری ان کے پاس ہے، اور انہوں نے کوائنس اور یہ جو ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ قرآن پاک کے نسخے اور اسٹیمپس کے لیے بہت گراں قدر ان کی خدمات ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کہ انٹرنیٹ سے پہلے یہ مشغلہ جو ہے خط و کتابت سے چلتا تھا. بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے، اور 1948 میں ملتان جی پی او میں فلیٹ لک کاؤنٹر کا افتتاح ہوا. تو 1948 کے بعد اگر وہ جو کلیکٹرز تھے تھوڑی سی اپنی ہسٹری لکھ جاتے تو ہمیں ان سے بڑا فائدہ ہوتا. ہمارے پاس جو ہسٹری آتی ہے وہ 1960 سے آتی ہے. 1960 میں 3 دوست تھے، محمد علی کوثر صدیقی صاحب، اکبر خان صاحب اور سید مہتاب علی سید صاحب. ان تینوں کلاس فیلو تھے اور جنونی اسٹیمپ کلیکٹر تھے. 1963 میں تھرمل پاور کی ٹکٹ جاری کی پاکستان پوسٹ نے. وہ تینوں افراد پیدل وہاں ٹکٹ لینے گئے، کیونکہ ایک اسپیشل پوسٹ مارک، وہ میں بیگ میں رکھا ہوا دکھاتا ہوں آپ کو، کہ وہ اسپیشل پوسٹ مارک صرف ملتان میں نکلا تھا. یہ بھی ہسٹری ہے. اس کو کینسلیشن کروانے کے لیے وہ تینوں پیدل وہاں گئے تھے. یہ فلیٹلی سے محبت تھی ان کی، اور انہی کے ہاتھ کا شاید میرے پاس بھی ایک انہی کا کینسلیشن وہ جو ایف ڈی سی میرے پاس موجود ہے. تو وہ بہت جنونی تھے. اس کے بعد انہوں نے گیٹ ٹوگیدر کے لیے ڈان ہوٹل نواں شہر کا انتخاب کیا، وہاں بیٹھتے تھے. پھر ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے اللہ پاک نے سلامت رکھے، ہمارے لیجنڈ ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں. تو انہوں نے بچوں کے رسالہ اس میں اپنا ایڈ دینا شروع کر دیا. اس کا یہ ہوا فائدہ کہ بہت سارے نیو کلیکٹر ان سے رابطہ کرتے تھے، اور اس سے پاکستان پلیٹلی میں بہت زیادہ ملتان میں رجحان پیدا ہو گیا. میرا یہ کہ میں 1980 سے پائلٹ اسکول میں سید جو عطر مسعود صاحب بھی ہیں وہ میرے کلاس فیلو تھے، تو ان سے مجھے ڈاک شوق پیدا ہوا ٹکٹ مگر. تو میں سائیکل پر پاکستان پوسٹ آفس جاتا تھا. جب میں وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ لائن میں کھڑا کر دیتے تھے، کیونکہ اندر وہ لوہے والا جنگلہ تھا، اور وہاں ڈاکٹر خالد صاحب اور اکبر خان صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ جو وہاں خزانے کا انچارج تھا وہاں بیٹھے ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ ٹکٹوں کی چھانٹی کرنی، واٹر مارکس دیکھنے، ایرر ڈھونڈنے. تو میرا وہ 1 گھنٹہ چھٹی کے بعد ضائع ہو جاتا تھا، اور جب یہ چلے جاتے تھے تو مجھے وہ ٹکٹ ملتا تھا. میں نے ایک ٹکٹ لینا ہوتا تھا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں نے اپنے 10 سال ڈاکٹر صاحب سے خود ساختہ ناراضگی کہ یہ رچ مین ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں 10 سال میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، جو میری غلطی تھی. اگر وہ رابطہ کرتا تو شاید میں کہیں سے کہیں پہنچتا تھا. لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں وہ میں غلطی پہ تھا، تو اللہ پاک نے پھر ان سے اچھا دوستی کا رشتہ قائم کر دیا. یہ میں آن دی فلور جو ہے نا یہ قبول کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے عطر مسعود صاحب سے کہا کہ یہ پاکستان وڈرال سٹیمپس تھی، یہ فیصل ماس والی، یہ مجھے چاہیے. تو وہ شاید مہنگی تھی یا وہ نہیں دینا چاہتا تھا، تو انہوں نے مجھے اختر اسلام صدیقی صاحب کا ایڈریس دے دیا کہ آپ فیصل آباد سے ملے گی. میں نے گھر میں بہانہ لگایا کہ میں ٹرپ جا رہا ہے. سپر ایکسپریس پاکستان کی تیز ترین ایکسپریس تھی اس ٹائم، 1981 کی بات ہے. میں نماز پڑھ کے اسٹیشن پہ گیا اور فیصل آباد پہنچ گیا. 8 بجے میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اختر اسلام صدیقی صاحب، کیونکہ وہ بینک مینیجر تھے حبیب بینک کے، وہ تیار ہو رہے تھے. میں نے بتایا کہ جی میں نے آپ کو کل ٹیلی فون کیا تھا، پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، تو میں آ گیا ہوں، مجھے وہ اسٹیمپ چاہیے. وہ سمجھے کہ جو ملتان سے آیا پتہ نہیں کتنا بڑا ڈیلر ہوگا. انہوں نے مجھے ناشتہ وغیرہ کروایا، اس کے بعد اپنی کلیکشن میرے سامنے رکھ دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا لینا ہے. میں نے کہا جی فیصل مسجد. تو میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار ان کے پاس ہاف شیٹ دیکھی ہے فیصل ماس والی، اور بہت زیادہ ذخیرہ تھا ان کے پاس. تو بیٹا آپ نے کیا لینا ہے؟ میں نے کہا جی ایک یوز اور ایک منٹ. وہ کافی دیر میرا چہرہ دیکھنے لگ گئے. کہتے ایک سٹیمپس کے لیے آپ فیصل آباد آ گئے؟ میں نے کہا سر یہ میری محبت ہے فلیٹلی سے. وہ انہوں نے مجھے گفٹ کی، کوئی چارجز نہیں لیے. کہتے یار مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے ورنہ میں آپ کو اسٹیشن پہ چھوڑ کے آتا. یہ ہے میری فلیٹلی سے محبت اور میرا تعارف.
اب آگے میں بتاتا ہوں جی. بسم اللہ. ملتان کو یہ بھی اعزاز ہے کہ ملتان میں مختلف سوسائٹیاں بنتی رہی ہیں. سب سے پہلے جو ملتان کے 1990 میں سوسائٹی بنائی ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے دوستوں نے, تو اس کے اگینسٹ 1-2 سال بعد 1992 میں طارق عمر چودھری صاحب, سید مہتاب علی صاحب مرحوم, اور میں تھا, اور ڈاکٹر یہ تھے حافظ اطہر مسعود, ہم نے بہاؤالدین ذکریہ کے نام سے بنائی. تو مقصد یہی ہوتا تھا کہ کلیکٹرز کو ڈاک کے ذریعے بلائیں اور اکٹھے ہوں. اور تو ہمارے جو ہے نا یہ گیٹ ٹوگیدر, یہ کوثر صدیقی صاحب کا وہ جو ان کا چیمبر تھا وہاں ہوتی تھی, یا نیاز فرنیچر کے تہہ خانے میں ہوتی تھی, یا اس میں وہاں ہوتی تھی نویں شہر. تو اس سے یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 1992 میں سیمینار ہوا ہے. 1992 کے بعد ہم آکشن میں آ گئے, یعنی کہ ہم کمرشل ہو گئے. تو یہاں آ کے میرا تھوڑا سا اپنے سینئر دوستوں سے اختلاف ہوگا کہ ہم نے فلیٹلی کے لیے وہ کوششیں چھوڑ دی جو ہمیں جاری رکھنی چاہیے تھی, لیکن ہم تھوڑا سا کمرشل ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنے پاس بہت زیادہ ذخیرہ کر لیا تھا. تو پھر میں نے یہ اسحاق بلوچ صاحب ابھی آتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے پاکستان پوسٹ میں نئے کلیکٹر ڈھونڈنے شروع کر دیے. اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ ملتان میں نے میجر زبیر اکبر صاحب, کرنل کیسر علوی صاحب, ڈاکٹر سجاد مسعود صاحب, ڈاکٹر زبیر ڈینٹل سرجن گلگشت میں, اور ڈاکٹر پروفیسر کلثوم پراچا صاحبہ وائس چیئرمین یہ وومن یونیورسٹی, ڈاکٹر طارق انصاری صاحب وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی, اور حمید رضا صدیقی صاحب. یہ میری الحمدللہ ایفرٹ تھی جو یہ اس طرف آئے, اور الحمدللہ آپ سب اس چیز کو ایفرٹ کو مانیں گے. تو اب یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز میں, ہم 60 کی دہائی میں شامل ہو گئے. ہمارا جو یہ کلیکشن ہے اس سے پہلے کہ ہماری اولاد اس سے ردی کے حساب سے دے, ہم تھوڑا تھوڑا ڈونیٹ نہ کریں لیکن مناسب قیمت پہ نوجوانوں میں یہ پیش کریں اور ان کو دیں, عطیے کے طور پہ دیں, اس کو پروموشن کے طور پہ دیں. تو اس کے لیے کوئی اسکول ہو جائے, مہینے میں ایک دفعہ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے, تو اس سے فلیٹلی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ یہ میری تجویز پسند آئے تو ٹھیک ہے, ادروائز ناراضگی معاف. اچھا, محمد علی کوثر صدیقی صاحب, اکبر صاحب, مہتاب صاحب 1960 میں تھے. اس کے بعد قمر خالد صاحب نے رسالے کی حوالے سے جو نا اپنے آپ کو لوہا منوایا, اور اس سے بہت زیادہ کلیکٹرز آئے. پھر اس کے بعد آ گئے جی غیاث احمد صاحب. ان کے پاس پاکستانی اسٹیشنری کی بہت زیادہ ہسٹری پڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ کلیکشن ہے. اور انہوں نے 1970 اور 75 میں اپنے ہاتھ سے انویٹیشن لکھے ہیں لوگوں کو. سرافہ بازار میں یہ کام کرتے تھے, جب بھی ان کو ٹائم ملتا تھا یہ کلیکٹرز کو بلواتے تھے. ان کی فلیٹلی سے بہت زیادہ محبت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بازو پکڑی, یہ انٹرنیشنلی ہو گئے, تو کافی عرصہ جو ہے نا یہ ملک سے باہر رہے. لیکن جب بھی آتے ہیں ہم دوستوں سے ضرور ملاقات کرتے ہیں. میں ان کی جو ایفرٹ ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں. اس کے بعد ہے جی, جب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے, احسن خان صاحب بیٹھتے تھے, تو ندیم صاحب بیٹھتے تھے, سید مہتاب صاحب بیٹھتے تھے, تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ واٹر مارکس کیا ہے, ایرر کیا ہے. اسحاق بلوچ صاحب تشریف لے آئیں جی, سپرنٹینڈنٹ پوسٹل. بالکل شارٹ ریکویسٹ پر یہ آئے ہیں. آج ان کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئے ہوئے تھے, اس پروگرام کو شارٹ کر آئے ہیں, اور ان کے لیے کلیپنگ سر. اچھا, میں یہاں نا اپنے پرانے بزرگ جو کلیکٹرز ہیں, عبد الوہاب صاحب, نظر ندیم صاحب, چودھری محمد انور صاحب, محمد جمال الدین صاحب, چودھری صدیق صاحب جو ابھی حیات ہیں, طارق عمر چودھری صاحب, ناصر بیگ صاحب, دین محمد جوئیہ صاحب, اور میاں مسعود جھنڈیر صاحب. ان کی بہت ایفرٹ ہے ہمارے لیے فلیٹلی کے لیے, یہ ہمارے لیجنٹ ہیں. اور اسی طریقے سے 1990 کے بعد نیو کلیکٹرز جو آئے ہیں ان میں ہے یہ, اچھا اس میں جو ہے نا اسلم خان صاحب بھی تھے, دین محمد صاحب بھی آ گئے, منیر بلوچ صاحب تھے, مبین احمد ہاشمی صاحب تھے سعودی عرب میں. ڈاکٹر صاحب ان کے پاس بہت بڑی کلیکشن تھی, شاید آپ نے نام سنا ہو, مبین ہاشمی صاحب. حکمت اللہ صاحب جو مزمل کے والد تھے, وہ بہت بڑے کلیکٹر تھے, ڈیلر نہیں تھے, ڈیلر ان کا بیٹا بنا. اچھا, اس کے بعد ایک میں نام آپ کو لوں, آپ کو بہت خوشی ہوگی, چودھری محمد اسلم صدیق صاحب, جن کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں نوید الاسلام صاحب. انہوں نے فلیٹلی کے فروغ کے لیے بڑا کام کیا. انہوں نے جمیل بھٹی کے ساتھ مل کر شور کوٹ میں ایک میوزیم بنایا, اور اس میوزیم کو اپنی کلیکشن ساری عطیہ کی.
بعد میں وہ جتنی بھی کلیکشن تھی لال پور میوزیم کو چلی گئیں. 1992 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی جو آج بھی ریکارڈ ہے اور ان کے بیٹے کے پاس محفوظ ہے. تو یہ تھی ان کی خدمات فلیٹلی اور ملک کے لیے. اچھا 1948 میں ملتان جی پی او میں تھوڑی معلومات کے اضافے کے لیے فلیٹلی کاؤنٹر بنا. 1991 میں پاکستان پوسٹ نے فلیٹلک بیورو بنائے جو ابھی بھی جن کی تعداد 17 ہیں. 1991 کے بعد ملتان فلیٹلک بیورو ہوا. یہ معلومات ہیں. اور پہلا جو ٹکٹ تھا پینی بلاک 1940 میں آیا. یہ پاکستان جو تھا بر صغیر میں تھا. 1952 میں سینٹ ڈاک کے نام سے پہلا ٹکٹ جاری ہوا. اب 1852 پاکستان نے 1952 میں اس کے اعزاز میں 100 سالہ تقریب میں 2 یادگار ٹکٹ جاری کیے. اچھا میں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ 1952 میں کینسلر پاکستان یہ جو بھی تھا انہوں نے کیونکہ جب تو مشترکہ ہندوستان تھا نا تو کینسلر جاری ہوا. اس کے اوپر مولی تان ہے MOOL مولی تان 1952. اچھا 1999 کا ایک کور میرے پاس بھی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہے. کینسلر مولی تان ہے لیکن سپیلنگ MUL لکھا ہوا ہے. سپیلنگ جو رائٹنگ لکھی ہوئی ہے MUL ہے لیکن پاکستان پوسٹ کا جو کینسلر ہے مولی تان ہے. 1936 میں میرے نالج کے مطابق پھر یہ کینسلر پہ MUL آ گیا. اب اس میں میری رہنمائی فرمائیں گے. انہوں نے وعدہ کیا گیا صاحب نے کہ میں اس کے بارے میں اور احسن خان صاحب سے میں اس کی ہیلپ لوں گا. یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف فلیٹلی کے لحاظ سے پرانے کلیکٹرز بھی اور نیو کلیکٹرز بھی. اور 1995 کے بعد جتنی میری مدد جناب اسحاق بلوچ صاحب نے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلیٹلی کے فروغ کے لیے ان کی محبت بھی تھی اور ڈاک ٹکٹوں سے بھی محبت تھی. طارق عمر چودھری صاحب کے بھی یہ دوست ہیں اور انہوں نے ہر ایونٹ میں میری بغیر سپانسر کے کسی بھی پیسے کے سپانسر پہ سارا خرچہ یہ پوسٹ آفس میں کرتے ہیں اور اس کی ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں اور ہائی لیول تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں. سال میں ہم 4 پروگرام پاکستان پوسٹ کے کرتے ہیں اور میں نے ایک گروپ بنایا ہوا فلیٹک بیورو کا کے نام سے واٹس ایپ گروپ. اس پہ میں انویٹیشن دیتا ہوں لیکن افسوس ہے کہ برائے نام دوست آتے ہیں. میری یہ بھی گزارش ہے کہ اگر وہ میرا میسیج آتا ہے اگر آپ ملتان میں ہیں ندیم صاحب تو ضرور شرکت کریں. جو ملتان کے ساتھی ہیں ہم آپ سے پوچھ کے ٹائم رکھ لیں گے جو آپ ایزی ہوں. اور اب اور بات بتاؤں کہ اسحاق بلوچ صاحب نے ایک تجویز دی PMG جنوبی پنجاب رائے سیف اللہ صاحب کو کہ یار میری یہ ریٹائرمنٹ کا سال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی کلیکٹرز ہیں خصوصی طور پہ ملتان جنہوں نے اس میں ایفرٹ کیا ہے اس کو پاکستان پوسٹ آفیشلی سرٹیفکیٹ جاری کیا. تو لاسٹ پروگرام میں وہ سرٹیفکیٹ پیش کیا ہم نے دوستوں کو. جو نہیں آ سکے آج ان کو یہ اسحاق صاحب جو ہے نا وہ اپنے دستے مبارک سے سرٹیفکیٹ دیں گے. اجازت سر. السلام علیکم. ماشاء اللہ بڑی زبردست تقریر کی اور اسی جذبات میں آپ میرے پیجز بھی لے گئے ہیں وہ کائنڈلی دے دیجیے گا. اور اب تو آپ کو چاہیے اس پہ کوئی بلکہ اب چاہیے تو یہ اس پہ کوئی اسٹیمپ لگا کے واپس کریں. اسحاق بلوچ صاحب تشریف لائے بڑی خوشی آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر. اور جیسے میں نے شروع میں کہا میں آپ تمام احباب سے اتنا واقف نہیں ہوں لیکن جتنی بھائی جان نے تعارف کرایا سابق یہاں کے کلیکٹرز کا اور موجودہ کا تو ماشاء اللہ ان کو کافی نام یاد ہیں. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ جن لوگوں نے اس فیلڈ میں خدمات سر انجام دی ان کو یاد رکھا جائے ان کی کاوش کو سراہا جائے. نیکسٹ جو مقرر ہیں ہمارے سید ندیم اختر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے مختصر میں بتاتا چلوں. وسیب ایکسپلورر کے نام سے ہم ساؤتھ پنجاب میں ٹورزم کو ہیریٹیج کو پروموٹ کرتے آ رہے ہیں گزشتہ 10 سال سے. تو ہمارا بھی ہر سال دیکھ لو ملتان کے نام سے ایک سیمینار ہوتا ہے جس میں ندیم صاحب باقاعدگی سے کبھی ملتان کی کبھی بھاولپور کی اور پاکستان کے دیگر شہروں کی ڈاک ٹکٹوں کی وہاں پہ ہمارے ساتھ ایگزیبیشن کرتے ہیں پریزنٹیشن دیتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا ندیم اختر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میں سے اکثر دوست مجھے جانتے ہوں گے اور باقی مزمل صاحب نے بھی کو مختصر سا تعارف کرا دیا ہے. تو ملتان سمٹ 2026 فلیٹلی کے حوالے سے ہم نے ایک سیمینار رکھا ہے
اس سے پہلے جیسے کہ ڈاکٹر مزمل صاحب نے بتایا اور طیب احسان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ملتان میں پاکستان کی فلیٹلی میں پہلا سیمینار 1992 میں ملتان میں ہوا تھا، اور آج یہ اعزاز بھی پاکستان کو ملتان کو حاصل ہے کہ دوسرا فلیٹی کے اوپر سیمینار بھی ملتان میں ہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں ابھی طیب صاحب نے جو پیپر پڑھا اس میں بتایا کہ ملتان کے پرانے اور نئے جو اسٹیمپ کلیکٹرز تھے ان کا تذکرہ کے حوالے سے انہوں نے ایک پیپر پیش کیا، جس میں جو لوگ پرانے جو لیجنڈز تھے ملتان سے بلانگ کرتے تھے ڈاک ٹکٹوں کے حوالے سے، کچھ لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے تھے ان کا تعارف بڑے اچھے انداز میں طیب احسان صاحب نے پیش کیا، اور جو نئے آنے والے ہیں اور ان کے اندر جو گیپ ہے اس کو بھی میرا خیال ہے جب انہوں نے نئے کلیکٹرز کو جو آ رہے ہیں ان کو بھی متعارف کروایا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان پوسٹ آفس کی جو کاوشیں ہیں اس کا بھی ذکر کیا، تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ پیش کیا۔ اور میرے پاس جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میرا ٹاپک ہے عالمی سطح پر فلیٹلی کے فروغ میں ملتان کا کردار اور اعزاز۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ملتان میں فلیٹلی کے فروغ کے حوالے سے ہے، اور اسپیشلی ہم نے ملتان کو فوکس کیا ہوا ہے۔ باقی جگہوں پر پورے پاکستان میں اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اجلاس ہوتے رہتے ہیں، اس میں تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس انداز میں جس انداز میں ہمارا پہلا سیمٹ مینار ہوا ملتان میں، اور آج جس انداز میں ہو رہا ہے اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے فوکس کر کے، یہ بھی اپنی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ ملتان میں ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا مشغلہ قیام پاکستان سے ہی تھا، جن میں اکثریت کا تعلق مختلف سکول، کالج، یونیورسٹی کے زیر تعلیم طلبہ تھے۔ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی کلیکٹرز کے طور پہ سامنے آئے، جو اپنی انفرادی حیثیت میں ڈاک ٹکٹ جمع کرتے تھے، اور اپنے شوق کو ان لوگوں کو یا تو یہ شوق ورثے میں ملا تھا، یا پھر اپنے دوستوں کے ذریعے تبادلہ خیال کے ذریعے وہ اس شوق کی طرف راغب ہوئے۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں جو ہے ملتان کے اندر اسٹیمپ کلیکٹرز کی بیٹھک کا آغاز ہو گیا تھا، ڈان ہوٹل نواں شہر ملتان میں کافی عرصے یہ میٹنگ چلتی رہی، اور اس کے بعد محمد علی کوثر صدیقی صاحب کے چیمبر میں بھی وہاں پر لوگوں کی بیٹھک ہوتی، ہفتہ وار بیٹھک ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر یہ ہوتی رہی۔ ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ڈاکٹر خالد اختر کنور صاحب ہیں، ان کے گھر پر بھی اس طرح کی بیٹھکیں ہوتی رہیں، اور اس کے اندر یہ فلیٹلی کے لیے جو میٹیریل تھا اس کا تبادلہ خیال، خرید و فروخت اور اظہار خیال کے اوپر کافی کام ہوا۔ لیکن اس کے اندر تیزی اس وقت آئی جب ڈاکٹر خالد اختر صاحب نے 1990 میں ملتان فلیٹلک ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم بنایا اور لوگوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ یہ باقاعدہ جب ایک نظم میں ایک سوسائٹی سامنے آئی، اس میں لوگوں کو اس میں مزید بہتر انداز میں فلیٹلی کو سمجھنے کا موقع ملا، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہی ایک کانسیپٹ تھا اسکول کی لائف میں کہ وہ استعمال شدہ ڈاک کے لفافے لے کر اور اس پہ سے ڈاک ٹکٹ اتار کر دھو کر اپنی ایلبم کی زینت بنایا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ مین ٹکٹیں بھی جمع ہوتی ہیں، پوسٹل اسٹیشنری بھی کلیکٹیبل آئٹمز ہیں، اور یوزڈ کورز بھی جو ہیں فلیٹلی کا حصہ ہیں۔ اس طرح ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوا، اور ان کو اپنی ایگزیبٹس کس طرح بنانی ہیں، اس کے لیے کیا میٹیریل درکار ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں نے، کلیکٹرز نے ملتان فلیٹلک کا جو پلیٹ فارم ان کو ملا وہاں سے ان کو سیکھنے کا موقع ملا۔ دوسرا 1992 میں بہاؤالدین ذکریہ اسٹیمپ سوسائٹی نے ملتان میں سیمینار کروایا، پورے پاکستان سے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اس سے بھی جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں رہنے والے کلیکٹرز تھے ان کی آپس میں انٹریکشن ہوا اور ایک دوسرے سے متعارف ہوئے، اور اس طرح تعلقات بڑھے اور فلیٹلی کو فروغ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ 1993 سے ملتان فلیٹلک ایسوسی ایشن نے ملتان کے اندر نمائشوں کا، ڈاک ٹکٹوں کی نمائشوں کا اہتمام کیا،
اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا نمائشیں جو تھیں ڈاک ٹکٹوں کی نمائشیں جی پی یو میں ہوا کرتی تھیں، اور یہ 2 روزہ 3 روزہ نمائشیں اور باقاعدگی کے ساتھ ہوتی رہیں، جس میں لوگ اپنی اپنی کلیکشنوں کو ارینج کر کے لے کر آتے رہے اور وہاں پہ ڈسپلے کیا، اور اس سے پھر باقی لوگوں کو جو ابھی ابتدائی لیول پر تھے انہیں دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ کس طرح ایگزیبٹ بنانی ہے، کیسے اس کو ڈسپلے کرنا ہے، اور کن کن ٹاپک پہ یہ ڈسپلے کی جا سکتی ہے، ان کو ان نمائشوں سے بڑے رہنمائی ملی۔ اور اس سلسلے میں ہم پاکستان پوسٹ آفس کی جو تعاون تھا اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی اس میں بڑی حوصلہ افزائی کی۔ یہ ملتان میں ڈاک ٹکٹوں کا کلیکٹرز کا جو یہ سلسلہ چل نکلا، اسی میں اپنی شوق کو پروان چڑھاتے ہوئے 3 لوگ ایسے سامنے آئے جنہوں نے عالمی سطح پر، ایشیائی سطح پر، یورپین سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان اور ملتان کا نام روشن کیا فلیٹلی کی فیلڈ میں۔ اس میں سب سے نمایاں نام جو ہے غیاث احمد صاحب، جو ملتان فلیٹلک ایسوسی ایشن کے بانی ممبران میں سے ہیں، بلکہ پاکستان فلیٹلک فیڈریشن کے بھی بانی ممبران میں سے ہیں۔ اور دوسرا نام مجھ ناچیز کا ہے، اور تیسرا نام محمد احسن خان صاحب کا ہے، جنہوں نے ورلڈ لیول پر عالمی سطح پر ہونے والی ڈاک ٹکٹوں کی نمائش میں حصہ لیا اور قابل قدر انعامات میڈلز حاصل کیے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کا نام دنیا بھر میں متعارف ہوا، روشن ہوا، بلکہ ملتان کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ غیاث صاحب 1997 سے لے کر اب تک 58 میڈلز لے چکے ہیں، جس میں 4 گولڈ میڈل ہیں۔ 2025 میں 3 گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیے عالمی سطح کے، اور چوتھا میڈل 2026 میں اسی سال گولڈ میڈل حاصل کیا عالمی سطح کی ایک نمائش میں۔ جبکہ میں بین الاقوامی اور عالمی سطح کی نمائشوں میں 2013 میں اس میں شامل ہوا، اور اب تک میں نے تقریباً کوئی 15 ایوارڈز میڈلز حاصل کیے ہیں۔ وہی اس میں عالمی سطح کے بھی ہیں، ایشیائی سطح کے، یورپین بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں۔ اور قومی سطح پہ ہونے والی نمائشوں میں ملنے والے میڈلز کی تعداد الگ سے ہے، جس کا میں نے اس میں ابھی ذکر نہیں کیا۔ اس میں غیاث صاحب کے بھی تقریباً کوئی 25 سے 30 میڈلز انہوں نے جو ہیں وہ ملکی سطح پہ حاصل کیے ہیں، اور میں نے جو ہے تقریباً کوئی 15 میڈلز حاصل کیے ہیں قومی سطح پہ، اور 15 بین الاقوامی اور عالمی سطح پر۔ اور تیسرا نام جن کا میں نے ابھی ذکر کیا عالمی سطح کی جو ہماری ڈاک ٹکٹوں کی نمائشیں ہیں، وہ ہیں محمد احسن خان صاحب۔ وہ بھی اب اس میں ملتان کے ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی دبئی 2026 میں ہونے والی عالمی نمائش کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور ایوارڈ حاصل کیا۔ اس سے پہلے 2015 میں ایشیائی نمائش کے اندر انہوں نے ایک میڈل حاصل کیا تھا پاکستان کی طرف۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ملتان نے فلیٹلی کے فروغ میں عالمی سطح پر کردار ادا کیا، جو کہ نہ صرف کلیکٹرز کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ملتان کے لیے بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ندیم اختر صاحب، آپ نے شروع میں کلیکٹرز کا تعارف کرایا، اور اس کے بعد بالخصوص جو ہمارے ملتان سے تعلق رکھنے والے کلیکٹرز جو ملتان اور پاکستان کی پہچان فلیٹلی کی فیلڈ میں بین الاقوامی سطح پر پیش کر رہے ہیں، ان کا تعارف کرایا۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب آج کے مہمان خصوصی غیاث احمد صاحب کو، جو کہ یہاں ملک میں رہتے ہوئے تو ہم اپنے اس کی خدمت کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب باہر شفٹ ہو جاتے ہیں تو ملک کی خدمت کا جذبہ ایک بڑھ جاتا ہے، اور اسی جذبے کو لے کے غیاث صاحب چل رہے ہیں، اور جب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کچھ سال میری پہلی ان سے ملاقات تھی، اور آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اس ایونٹ کے ذریعے دوسری ملاقات ہے۔ تو میں دعوت دوں گا
کہ وہ تشریف لائیں اور پاکستان میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے کلیکٹرز کے بارے میں ہمیں انفارم کریں جی. بھرپور تعلیوں میں جی ایاز صاحب جی تقریب کے دولہ ہیں جی. السلام علیکم تمام دوستوں تمام بھائیوں کو. سب سے پہلے تو میں طیب احسان صاحب کو مخاطب کروں گا. جب دھولا بنایا دھولن کہاں ہے میری؟ نہیں آپ آگے نہیں ہیں. اچھا دوسری طیب احسان بھائی سے میری اور اعتراض ہے بات کا. آپ نے نام لیا جھنیر صاحب کا, ان کی 90 ایئرز اوولڈ ہیں, وہ ابھی کلیکٹ کر رہے ہیں. وہ میرے چچے کے برابر ہیں, میرے والد صاحب کے دوست ہیں وہ. تو سب سے پہلے جو نام ہے نا وہ 93 94 ایئر ڈاکٹر عثمان علی ثانی صاحب, ان کو مد نظر رکھے ہیں. میں ملتان لیول پہ بات کی تھی. وہ ملتان میں وہ ملتان دور ہیں یار, 1.5-2 گھنٹے کی ادھر 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. چلے میں شروع کرتا ہوں. ملتان اسٹمپ اسٹڈی کی جانب سے آنے والے اسٹمپس تمام دوستوں اور افسران بالا پوسٹ آفس کو آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ کو خوش رکھے. میں اس طرح کی شرکا کے لیے معلومات کے لیے بتاتا چلوں, اب تک پاکستان میں صرف 9 لوگوں کو گولڈ میڈل ملا ہے پورے پاکستان میں. اس میں جو 5 ہیں وہ سندھ سے ہیں, 5 سندھ سے, کراچی سے. جناب عالی برگرام والا صاحب, جناب اقبال ناندی صاحب, جناب خالد ملک صاحب اور جناب افضل ناندی صاحب اور عظیم حکیم مانڈی والا صاحب, ان کو ملا ہوا ہے. اور اس کے بعد 2 کا تعلق جو ہے اسلام آباد سے ہے, جن کو گولڈ میڈل ملا ہے, ڈاکٹر عثمان علی ثانی صاحب کو اور بریگیڈیئر سلطان محمود صاحب کو. اب آ جائیں پنجاب کے اندر. پنجاب کے اندر 2013 کے اندر تھائی لینڈ میں ورلڈ ایگزیبیشن ہوئی تھی, جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر تھے موہن قریشی صاحب, ان کے چھوٹے بھائی سلمان قریشی صاحب, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. یعنی 2013 میں ان کا گولڈ میڈل ملا تھا, وہ بھی 90 نمبر میں. اس کے بعد پنجاب کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ یہ اعزاز ڈاکٹر خالد صاحب کو حاصل ہے. انہوں نے مجھے سکھایا, ندیم بھائی کو, احسن خان کو, جو دوست ہیں. تو میں 2025 میں گیا یوراگوائی. ان کا یوراگوائی کا ایک جگہ ہے کوسٹا دی ریکے, بہت ایکسپینسو ایریا. میں وہاں گیا. یہاں سے میرا لندن سے اس کی 20 گھنٹے کی فلائٹ تھی. لندن سے میں وہاں گیا تو میں بڑا پریشان تھا. مجھے گولڈ چاہیے. تو گولڈ ہوتا ہے 90 نمبر سے اسٹارٹ. تو میں دعائیں مانگ رہا, اللہ میں مجھے گولڈ حاصل ہو, پاکستان کی اچھی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. تو میرے وہاں دوست تھے قطر کے, دبئی کے, یہ پولیس ہے, وہ مجھے تنگ کر رہے ہوں. کہتا نہیں ریاض یہ ہے, وہ جوری یوں کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو میں گولڈ ملنا مشکل ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں گزر رہا تھا تو ان کا جو چیف آرگنائزر تھا ایگزیبیشن کا, وہ مجھے ملا. میں نے کہا یار کوئی رزلٹ پاکستان کا ہے کیا؟ کہتے ہیں ہاں دکھا. تو مجھے 90 نمبر چاہیے تھے, مجھے وہاں 92 نمبر ملے الحمدللہ. پھر جوری آئی, جوری سے میری ڈسکشن بھی, میں 92 نمبر ہیں, میں 3 نمبر اور اس کے اندر ایڈ کروں, مجھے لارج گولڈ ملے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا آپ کی زبردست آپ نے محنت کی ہے. انہوں نے 2-3 مجھے بتائے ہیں کہ آپ ان کو چینج کریں, آپ جا سکتے ہیں لارج گولڈ میں. اب اس پہ کوشش ہے. پھر میری ایگزیبٹ گئی برمنگھم میں تھی یورپین ایگزیبیشن, وہاں بھی مجھے گولڈ ملا 93 نمبر پہ. پھر پچھلے سال میری ایگزیبٹ گئی کوریا میں, ساؤتھ کوریا میں, وہاں مجھے گولڈ ملا. اور اس کے بعد اس سال دبئی میں ورلڈ ایگزیبیشن تھی, اور اس کے ہمارے ندیم صاحب نیشنل کمشنر تھے, تو وہاں لگایا الحمدللہ. یہاں بھی مجھے گولڈ میڈل ملا ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. ہمارے ساتھ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ معاونت کی ہمارے ساتھ, ان کی بڑی بڑی مہربانی ہے. ان میں سب سے پہلے نام ہے عظیم مانڈی والا صاحب کا. پھر کراچی سے, لندن سے رضوان کوڈے والا کراچی سے, محمد احسن خان صاحب ملتان سے, سید ندیم اختر صاحب ملتان سے, ڈاکٹر سید مزمل حسین صاحب ملتان سے, اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر خالد اختر صاحب. اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے سینئر لوگ ہیں, انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے. پشاور سے ہیں خواجہ سلطان محمود صاحب,
खालिद मलिक साहब कराची से, और स्पेशल तौर पे उनको मैं नहीं भूल सकता डॉक्टर उस्मान अली सानी साहब। अब मुल्तान सोसाइटी 2026 में आने वाले FIP, ये ज़रा बात गौर से सुनिएगा, FIP की नुमाइशें हो रही हैं 3 इस साल। तो तैयब भाई ये ख़ास कर आपके लिए बात है, इस साल FIP की 3 एग्जीबिशन हो रही हैं। नंबर 1 मई के अंदर बोस्टन अमेरिका में, और मेरी 19 मई को मेरी फ़्लाइट है जहाँ जाना हूँ। ओके, जून में हो रही है मकाऊ चाइना में, और उसके बाद ताइपे के अंदर, ताइवान चाइना के अंदर 2026 नवंबर में, ख़ास कर आपके लिए। इसमें मुल्तान स्टम्प सोसाइटी को जाने से जो बंदा भी जाएगा और गोल्ड लेके आएगा उसको 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। उसके सामान डॉक्टर खालिद साहब हैं। और ये प्लीज़ ये हमें न फ़ोन कीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी वेबसाइटें हैं, आप वहाँ जाके खुद उनके फॉर्म शाम फिल करना है, सब कुछ करना है, वो आपको बताएंगे क्या क्या कैसे करना है आपने। 5 लाख रुपये। और मैं इस तकरीब की आखिर में एक बार फिर तमाम शुरू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर इस तकरीब में शरीक हुए और रोना बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं दावत दूंगा मुल्तान के एक और फेमस कलेक्टर, जो कि ना सिर्फ डाक टिकटों के हवाले से बल्कि मुल्तान में मुल्तान शहर म्यूज़ियम के हवाले से भी बड़ी पहचान रखते हैं, जनाब आबिद इकबाल सहर साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ इंतहाई वाजिबुल एहतराम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान। मुल्तान स्टैम्प सोसाइटी ने आज 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज के मौके पर सरज़मीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में इतने खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया। डॉक्टर मुज़म्मिल साहब ने जिस अंदाज़ में तारुफ़ करवाया, एक छोटा सा मुख्तसर सा पॉइंट हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं वर्षा महाजरीन रोहतक अलमारूफ सहर मुल्तान म्यूज़ियम मुल्तान। फ्लैट लिक के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जितने यहाँ सीनियर्स मौजूद हैं उनके सामने हमारी काविशें कुछ भी नहीं, लेकिन एक मुस्बत पॉइंट दौरे हाजिर में अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हमारे पास है कि मौजूदा वक्त में गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूलों में फ्लैट लिक के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशन्स का मुसलसल हम एहतमाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स और रसाइल में आर्टिकल्स आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस सहर मुल्तान म्यूज़ियम में इस वक्त 50 से ज़ायद चैनल्स लाइव प्रोग्राम कर चुके हैं, 50 से ज़ायद, जिसमें नेशनल और दीगर चैनल्स शामिल हैं। मुल्तान में जो हमने फ्लैट लिक के हवाले से एग्ज़िबिशन्स की, इनमें ख़ास तौर पर 2 नाम मुल्तान से मैं लेना लाजमी समझूंगा जिन्होंने मुसलसल तौर पर रहनुमाई की। पहला नाम वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद नदीम अख्तर साहब, और दूसरा नाम इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब जमाल अब्दुल नाज़िर साहब का है, कि जिन्होंने शब व रोज़ ताउन किया, और फिर लेकर हम इसको मुख्तलिफ़ इदारों में गए और वहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़ करने पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म के ये प्रोग्राम्स जो हैं ये मुस्तक़बिल करीब में भी रहेंगे, और ख़ास तौर पर मेरे मुल्तान की पहचान वो अफराद जो आलमी शोहरत याफ्ता इस वक्त हैं, वाजिबुल एहतराम जनाब गयास अहमद साहब जिन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जनाब सैयद नदीम अख्तर साहब और दीगर दोस्त, और ख़ास तौर पर इस हवाले से एक नाम जो मैं देख रहा हूँ कि वो इस फील्ड के साथ मुसलसल लगे हुए हैं, मेरी मुराद तैयब एहसन साहब हैं, कि जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस के साथ मुस्तकिल तौर पर वाबस्ता हैं। तो अगर हम इसी तरह से मिलजुल कर काम करें तो हो सकता है कि शायद आने वाली जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो इस वर्से को लेकर आगे बढ़े,
ڈاکٹر خالد صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گاہے بگاہے وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تمام دوستوں کا بے حد شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعوت دوں گا ایک معزز مہمان کو جو کہ اپنی ایک منفرد کلیکشن رکھتے ہیں، جناب طارق عمر چودھری صاحب، جو کہ اسپرانتو ڈاک ٹکٹ کے حوالے سے کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے سبھی چہرے شناسہ بھی ہیں اور میری عمر جتنے نہیں، لیکن یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ نوجوان، میرے ملتان کا نوجوان فلیٹلی سے دور ہو گیا. ہم جب نوجوان تھے تو ہماری خواہش ہوتی تھی، بلکہ جس طرح کہ احسان صاحب نے کہا کہ یہاں سے پیدل یا جذبے کے ساتھ ٹکٹوں کی کلیکشن کے لیے جایا کرتے تھے. میں خصوصی طور پر جب بھی لاہور جاتا تو لاہور جی پی او کو پورا کنگال لیتا. وہاں میں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا. اس دور میں نے 1500 روپے اس میں کریڈٹ کرائے ہوئے تھے. وہ مجھے بائی پوسٹ ہر ایشو بھیجتے جتنی میری ڈیمانڈ ہوتی، لیکن پھر انہوں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. فلیٹلی روب و زوال ہے، اس کا افسوس رہے گا. شاید اس میں ہم سب کا کچھ نہ کچھ کردار ہے. ہمیں اس انداز میں اس کو لے کر شاید چلنا نہیں آتا جو دور حاضر کی ضرورت ہے. اب لوگوں کی پرائورٹیز بدل گئی ہیں، لوگوں کے شوق بدل گئے ہیں. فلیٹلی شاید اس لیے بھی ہماری ڈاک کا نظام ہی ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے بلکہ. لیکن اس کو زندہ رکھنا شاید 10 سال بعد ہم نہ ہوں اور یہ زندگی کی یہ رمق جو آج کے اس سیمینار میں نظر آ رہی ہے وہ نہ ہو. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جد و جہد، ہمارے جو بڑے کر گئے ہیں، متاب شاہ صاحب ہو گئے، ڈاکٹر ندیم صاحب ہو گئے، خالد اختر صاحب ہو گئے، یا اکبر صاحب کر گئے، یا دوسرے جو اب ہمیں موجود نہیں ہیں، ان کا ورثہ ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے تھا. باقاعدہ میٹنگز ہماری ہونی چاہیے تھیں لیکن نہیں ہوتی. سکولوں میں ہمیں جا کر اپنی نوجوان نسل کو، نئے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں کر رہے. بہت سے عوامل ہیں اس کے. کچھ ہماری مصروفیات بدل گئی، ہمارے اپنے بچوں کو یہ شوق نہیں رہا. مجھے میرے والد سے یہ شوق ملا. میرے ابو کو کوائنز اور کرنسی جمع کرنے کا شوق تھا، ڈاک ٹکٹ کا مجھے تھا. ابو جی سے مجھے جو رشین سٹیٹس اور پرانے انگلینڈ کے، امریکہ کے وہ تمام نوٹس ملے، کوائنز ملے بے شمار. ان کا ایک باکس ہوتا تھا. اچھا وہ دور بھی اچھا تھا، شاید ان کے لیے کلیکشن کرنا آسان بھی تھا. ہمارے لیے پیسے کا بہت بڑا مصرف ہے. میں نے اس کو اپنی جوانی میں تو اتنا زیادہ اویل نہیں کیا، لیکن مجھے جس طرح اب تک ہمیں نہیں پتہ کہ جھنڈیر صاحب کے پاس کیا ہے، لیکن جھنڈیر صاحب باقاعدہ طور پر فون پہ رابطہ رکھتے ہیں اور وہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرسٹ ڈے کور کی کلیکشن بہت زیادہ ہے، آپ مجھے دیں. میں بھی ان کو لارے پہ لارا رکھتا ہوں کہ دیتا ہوں. خیر کچھ دن پہلے بھی ان کا فون آیا. وہاں میں نے ان کی لائبریری کا بھی بے شمار دفعہ وزٹ کیا ہے اور ان کو انتہا کا شوق بھی ہے کلیکشن کا. اسپرانتو کے حوالے سے مت کوئی دوست نہیں جانتے، یہ ایک عالمی زبان ہے، پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، رابطے کے لیے بنائی گئی، کسی ملک کی زبان نہیں ہے، سیکنڈ لینگویج جسے کہہ لیں. تو اس میں بڑی وسیع ٹکٹوں کی رینج ہے، وہ ہم نے کلیکٹ کی. ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی اسپرانتو بولنے والا ہے اور وہ کلیکٹر ہے، چونکہ ہم بھی بولتے ہیں، لہٰذا ہمارا اس طرح جس طرح بھائیوں کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. وہ ہمیں فری آف کاسٹ ٹکٹ دیتے ہیں.
کوئی پیسہ نہیں لیتے لیکن وہ بھیجتے ہیں. پھر ایسوسیشن لیول پہ اتنا زیادہ ہمارا تعلق ہے کہ میرا خیال ہے کوئی 30 سال تو پاکستان کا نمائندہ رہا ہوں اپنی یونیورسل اسپرانتو ایسوسیشن میں. اب چونکہ میں اتنا ایکٹیو نہیں, اچھا نہ ہم سے جایا جاتا ہے, وہ بلاتے ہیں کانفرنس میں, ٹکٹ بھی بھیجتے ہیں, ہم اور دوستوں کو oblige کرتے ہیں, بھیج دیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اسپرانتو ایک ایسا میڈیم ہے جس سے مادی فائدہ کوئی نہیں کسی کو, اس لیے لوگ اس طرف نہیں آتے. اور اسٹیمپس کا بھی مادی فائدہ شاید ہم جیسے بڑے بڑے جو سفید بالوں والے یہ اٹھا رہے ہوں, نوجوان بچوں کو نہیں ہے, اسی لیے وہ بھی اس طرف نہیں آتے. یہ مادیت کا دور ہے. بہرحال میں کچھ گلو شکوے میں پڑ گیا. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سنہری دنوں میں ملتان میں ایک سیمینار ہوا اور اس کے اوپر کچھ ٹکٹیں بھی محکمہ ڈاک نے جاری کی 1992 میں. وہ حسین یادیں ہم ہماری جوانی کے دن تھے. ڈاکٹر صاحب بھی کالے بالوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بھاگا کرتے تھے. تو اب تو ہم اور آگے پیچھے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے جس طرح ندیم صاحب اور غیاث بھائی اور دوسرے جو احسان صاحب اسٹیمپس کلیکٹنگ میں اپنا ملتان کا نام روشن کر چکے ہیں, اسی طرح اور لوگ بھی آئیں. آپ کوئی ایسا جو پائنیئر لوگ, جو بڑے لوگ ہیں, وہ لوگ ایسا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیں کہ نئی جنریشن کو کسی طرح, جب تک ہمارے ساتھ نیا کندھا جو نیا خون نہیں آئے گا یہ شوق ختم ہو جائے گا. بلکہ ہو چکا ہے ہمارے پاس. ہم آپس میں چونکہ رابطے میں ہیں اس لیے ہم زندہ ہیں. اگر رابطے میں نہ ہوں, میں نے کل چلے جانا تھا, ندیم صاحب نے اسپیشل مجھے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں, رکیں, یہ سیمینار ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے میری ہارٹ ٹچنگ چیز ہے, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو مجھے خوشی ہے آپ سب دوستوں سے مل کر کچھ میں نے دل کی باتیں کی. ملتان جو پوسٹ آفس ہے وہاں کچھ عرصہ تک تو جانا رہا, بہت زیادہ, لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی دلچسپی چھوڑ دی. لیکن میں اپنی خامی, بلکہ شاید مجھ میں یہ نقص ہے کہ اسحاق بلوچ صاحب کے ساتھ میں ملنے کے لیے نہیں جا سکا. حالانکہ یہ میرے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح میں نے تن پہ کپڑا پہنا ہوا ہے. بہت کلوز, بہت اچھے دوست ہیں. لیکن یہ مجھ میں جس طرح میں گلا کر رہا ہوں کہ ہم فلیٹلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, اس طرح مجھ میں خامی ہے کہ میں نے بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں آپ کا سما خراشی کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصی طور پر غیاث صاحب کا جن کی وجہ سے یہ سیمینار ہوا, اور سب دوستوں کا جو یہاں تشریف لائے. اور آپ لوگ یہ ضرور سوچیں جو لوگ نہیں آ سکے ان کو بھی آنا چاہیے تھا. جس طرح احسان صاحب نے ذکر کیا, وہ طارق انصاری صاحب کا, اور مجھ سے بہت دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی آپ مجھے اپنی کلیکشن دکھائیں. صدیقی صاحب نے, حمید رضا صدیقی صاحب نے, وہ ہمارے پرانے اسپرانتو کے حوالے سے بڑا وہ استاد ہیں. تو ان لوگوں نے کئی استادوں نے ہم سے اسپرانتو بھی سیکھی, تو ان کو آنا چاہیے تھا. اس طرح کے اور دوستوں کو بھی آنا چاہیے. لیکن ہمیں کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہلانا چاہیے کہ ہم بالکل ہی خواب خرگوش میں نہ جائیں. اب ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بے انتہا, ویسے تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی اوڑھنا بچھونا اسٹیمپس ہی ہے. جب بھی ان سے ملو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنا کلینک کیسے چلاتے ہیں, بس ٹکٹیں ہی بیچتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ جوان رکھے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے شوق کو پروان چڑھائیں. شکریہ جی. جی ناظرین, تقاریر کا سلسلہ یہاں ختم ہوا, اور الحمدللہ آپ تمام کی گفتگو سن کر مجھے بھی تحریک ہوئی کہ ہمیں بھی اب اس طرف آنا چاہیے. اور میں نے دیکھا تمام مقررین ایک درد رکھتے ہیں اس شوق کے حوالے سے, فلیٹیلی کے حوالے سے, کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے. بالکل جدید دور کے تقاضے ہیں. اب رابطے کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں, ڈاک سے تار, پھر ٹیلی فون, فیکس, ای میل, ایس ایم ایس, واٹس ایپ, اور اب تو ہر سوشل میڈیا کا اپنا ہی ایک میسنجر پلیٹ فارم ہوتا ہے. لیکن ایسے میں جو یہ ڈاک کا نظام ہے اور ڈاک کی ٹکٹوں کا یہ سلسلہ ہے, اس شوق کو بھی جاری رہنا چاہیے. تو ایوارڈ کا سلسلہ اب ہم شروع کریں گے. میں ذرا درخواست کروں گا اسحاق بلوچ صاحب سے اسٹیج پہ تشریف لائیں
اور جو ہمارے شرکاء ہیں پاکستان پوسٹ آفس کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ اپنے دست مبارک سے پیش کریں۔ پاکستان پوسٹ کی طرف سے آفیشلی آپ کی محمد احسن خان، پاکستان پولیس میں تھے اور ان کا بڑا شوق ہے فلیٹلی۔ یہ کامران بلوچ صاحب بھی اسحاق صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں، چودھری نوید الاسلام، نوید الاسلام صاحب، اور اس کے بعد جمال عبد الناصر، بہت پیارا بھائی ہے بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ ناصر منی، یہ اعزاز ہے نا میرے لیے۔ شادی قریب آ جائے نا۔ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے۔ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان پوسٹ نے ہمیشہ فلیٹ کے دوستوں کا خیریت کیا، آنر دی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پوسٹ سے میرے بھائی نے ہی بتایا کہ پوسٹ ختم نہیں ہو رہا، پوسٹ انشاءاللہ ورلڈ وائڈ ہے، رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہمارا محبت کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ آپ لوگ ہمارے جو ہے نا، میں انہیں پوسٹ ایمبیسیڈر کہتا ہوں، ہمارا میسیج آپ لوگ کنوے کرتے ہیں۔ ہم نے پرنٹ کی ٹکٹ کسی ادارے کے حوالے سے، کسی شخصیت کے حوالے سے، اس کو فیلڈ میں لے کے جانا، وہ اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اور اس حوالے سے میں طیب صاحب کا نام ضرور لوں گا۔ انہوں نے جو باتیں آج ہوئیں کہ یوتھ کو انٹروڈیوس نہیں کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ویمن یونیورسٹی میں جہاں 17,000 بچیاں پڑھتی ہیں وہاں ہم نے پروگرام کیا، اور ہر سال جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں اسکولوں کے بچوں کو بلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ لوگوں کی محبتوں سے جاری رہے گا، اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر ریکگنائز پرسنالٹیز کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ملتان کے دوستوں کو اسی طرح محبت سے اس ڈیوٹی کو فرض سر انجام دینے کی جو ہے توفیق دے۔ یہ آپ لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں ملک و قوم کی، کیونکہ پوسٹ جو ہے وہ محفوظ کر رہا ہے ایک کلچر کو، اور اس کلچر کو یا تاریخی حیثیت سے، شخصیات کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، تو اس میں آپ کا برابر کا کردار ہے، اور جو کہ قابل تحسین ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں غیاث صاحب کو دعوت دوں گا کہ یہاں شیلڈز وغیرہ پیش کریں ہمارے جو کلیکٹرز ہیں، عابد اقبال سہر صاحب۔ ڈاکٹر قمر خالد اختر صاحب، محمد احسن خان، ڈاکٹر سید مزمل حسین، ڈاکٹر صاحب حسن بھائی سے بڑا پرانا تعلق ہمارا ہے جی۔ ایسا بھائی آؤ، ادھر دیکھیں گے، جی بھائی آپ بھی ذرا قریب جی۔ ادھر دیکھیں گے۔ ادھر کھلو نا، کھلو نا۔ بھائی آپ کے آنے سے وہاں لگے پاکستان کے مرحومین کلیکٹرز ہیں ان کے لیے فاتحہ کرا۔ تمام باپ ایک دفعہ عالم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ عز و جل،
ہم نے جو کچھ کلمہ اور کلام پڑھا اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اس تمام عمل کا ثواب جو ہمارے مرحومین فوت ہو چکے ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص غیاث صاحب کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب عطا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم تمام دوست احباب اس محفل میں اکٹھے ہوئے، ہمیں آئندہ بھی اکٹھا ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل اس تمام محفل کے جو احباب کے عزیز و اقربا اس دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ عز و جل ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عز و جل جو ہمارا ملک پاکستان جو بحرانوں میں آیا ہوا ہے اسے اس سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل تمام سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس تمام عمل کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل جو کچھ مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم شرکا سے درخواست کریں کہ کھانے کے لیے نیچے تشریف لے چلیں۔